سے انہوں نے بڑے بڑے ڈیمپر جو ہیں بار بار کے مٹی کے بھی وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم الحمدللہ اسلام آباد پہنچیں گے. ہم دیکھیں گے ہمیں کون وہ اس وقت غنڈہ گردی وہاں چل رہی ہے. ابھی بھی ہمارے جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے. جمعہ کے اجتماع کے اوپر جا کر انہوں نے جو ہے وہ شیلنگ کیا ہے اور نہتے لوگوں پر جو ان کو زخمی کیا ہے. ایک ہمارا اور کارکن جو ہے وہ ریاست ہے. ہم بے وطن ہیں. ہم اس ریاست کے رہنے والے ہیں. ہمارے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور جسٹس سسٹم ہمارا جو ہے وہ پنجاب کا مکمل فیل ہو چکا ہے, تباہ ہو چکا ہے اور تمام جو ہے وہ اور انشاءاللہ اب اس طرح نہیں ہوگا. اب ہم انشاءاللہ ان کا حساب لیں گے اور گورنمنٹ پنجاب سے ہم لیں گے. ایک ایک پائی کا حساب لیں گے. ایک ایک کارکن جو زخمی ہوا ہے جو شہادت ہے اس کا ہم حساب لیں گے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست انیس خان, اور آپ دیکھ رہے ہیں نورس میڈیا پلس. جیسے کہ آپ جانتے ہیں تحریک لبیک کی جانب سے ایک کال دی گئی ہے. آج میں موجود ہوں فیض آباد کے مقام پر. میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہے, کارکن بھی ہے اور جنرل سیکرٹری بھی ہے. جانتے ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد اشرف سلطانی, ناظم اعلیٰ تحریک لبیک, ضلع کوٹلی, آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج ہم الحمدللہ میں ناظم اعلیٰ ضلع کوٹلی, آزاد کشمیر سے یہاں فیض آباد کے مقام پر پہنچا ہوں. اور فیض آباد کے مقام پر جگہ جگہ پہ جو ہے راستے یہ بند کیے ہوئے ہیں, کنٹینر لگائے ہوئے ہیں. تو یہ تو سراسر غنڈہ گردی ہے. کیا ہمیں ٹی ایل پی کو کیا آزار یکجہتی فلسطین سے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ہمارا پرامن مارچ تھا جو ہم فیض آباد سے اسلام آباد جا رہے تھے, کیا باقی جماعتوں نے بھی کیے؟ باقی کسی جماعتوں, کسی ملک کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ کسی جماعت کے احتجاج کو روکا جائے. یہ ہمارا پرامن ایک قانونی حق ہے اور ہمیں احتجاج کرنے دیا جائے. اس طرح جس طرح انہوں نے 8 اور 9 شب کو رات کو جا کر ہمارے مرکز پر حملہ کیا ہے, فورس نے ایک غنڈہ گردی کی ہے, ایک کالا اندھیرا ہے. یہاں کوئی انصاف نہیں ہے, لا قانونیت ہے اور کوئی قانون کا نظام نہیں ہے. جو ہمارے جسٹس سسٹم ہے وہ تباہ ہو چکا ہے اور اس جسٹس سسٹم کو بحال کرنا چاہیے. یہ جسٹس سسٹم جو ہے تباہ ہو چکا ہے. ہمارے جج ہیں جو صرف امرات لینے کی حد تک سے تنخواہیں لے رہے ہیں اور انہوں نے ریاست کو تباہ کیا ہے. اگر وہاں غنڈہ گردی کی گئی ہے مرکز لور کے اندر اور ہمارے لوگوں کو جو ہے نہتے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے, تو کیا جسٹس جو وہاں پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ڈی پی او کو بلاتے وہاں پہ اور وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب کے اس کو بلاتے اور تمام افسران کو بلاتے اور کہتے کہ یہ غنڈہ گردی چل رہی ہے ریاست کے اندر اور پاکستان کے اندر بالخصوص پنجاب کے اندر بالکل لا قانونیت ہے. جو جس کو چاہے فورس گولی مار کے مار دے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس طرح کسی ملک کے اندر, کسی ریاست کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. یہ بالکل مکمل طور پر لا قانونیت ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور میں الحمدللہ آزاد کشمیر سے ہوں اور فیض آباد میں ہمارا پورا ایک قافلہ پہنچا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہمارا ایک مرکزی قافلہ جو لور سے وہ آ رہا ہے مرکزی امیر صاحب کی قیادت میں, وہ انشاءاللہ یہاں پہ پہنچے گا. تو پھر ہم دیکھیں گے یہاں جو انہوں نے راستے بند کیے یا ہم کنٹینر ہٹا کر انشاءاللہ ہم اپنا جو ہمارا اعلان ہے وہ ہم انشاءاللہ پورا کریں گے. ہم نے فیض آباد سے اسلام آباد جانا ہے, وہ ہر صورت میں ہم نے جانا ہے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہماری ریاست ہے. ہم بے وطن ہیں, ہم اس ریاست کے رہنے والے ہیں. ہمارے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور جسٹس سسٹم ہمارا جو ہے وہ پنجاب کا مکمل فیل ہو چکا ہے, تباہ ہو چکا ہے اور تمام جو ہے وہ اس وقت غنڈہ گردی وہاں چل رہی ہے. ابھی بھی ہمارے جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے. جمعہ کے اجتماع کے اوپر جا کر انہوں نے جو ہے وہ شیلنگ کیا ہے اور نہتے لوگوں پر جو ان کو زخمی کیا ہے. ایک ہمارا اور کارکن جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور گورنمنٹ پنجاب کو ہم کہتے ہیں آپ شرم کرو, حیا کرو, ڈوب کے مرو. تمہیں ڈوب کے مرنے کا مقام ہے اور تمہیں کوئی گورنمنٹ کرنے کا جو حق نہیں ہے. اچھا, آپ نے دیکھا ہے اس فیض آباد میں, پورے اسلام آباد پنڈی میں جس طرح کنٹینر لگائے, 2 3 کنٹینر لگائے اور پیچھے اس کے ساتھ جو ہے ریت بھی لگائی ہوئی ہے, تو اتنی جو فورسز ادھر ہیں اس کے باوجود بھی آپ اسلام آباد پہنچ جائیں گے؟ الحمدللہ ہمارا ایمان پختہ ہے اور ہمارا یقین پختہ ہے. ہم ان فورسوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, نہ ان کنٹینروں سے ہم جو ہے وہ رک جائیں گے لگانے سے. انہوں نے بڑے بڑے ڈیمپر جو ہے بار بار کے مٹی کے بھی وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم الحمدللہ اسلام آباد پہنچیں گے. ہم دیکھیں گے ہمیں کون روکتا ہے. ہم یہاں اسلام آباد فیض آباد کے مقام پر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, ہماری قیادت آ رہی ہے اور ہم انشاءاللہ ہر صورت میں اسلام آباد جائیں گے. یہ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے یہ فورس. اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے آپ نیکسٹ کیا کریں گے؟ یہ تو مرکزی قائدین ہی فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. اس پہ تو میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا.
لیکن مرکزی قافلہ یہاں پہ پہنچے گا. ہم نے جو اعلان کیا ہے پرامن احتجاج ہوگا. ہم پرامن ہیں, ہم محب وطن ہیں, انشاءاللہ ہم پرامن رہیں گے اور پرامن جائیں گے. ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اور ہمارا ملک ہے, یہ سرکاری املاک ہیں جو یہ ہماری ہیں, یہ سب کچھ ہمارا ہے. ان لوگوں نے بھاگ جانا ہے. جب بھی کوئی بڑا مسئلہ بنتا ہے تو اب جو گورنمنٹ میں حکومت کر رہے ہیں یہ بھاگ کر دفع ہو جائیں گے یہاں سے. اس ملک کو پھر ہم نے یہاں رہنا ہے, اس کو ہم نے سنوارنا ہے, اس ملک کو ہم نے بنانا ہے. انہیں تو سیاست لفظ ہے جو اس کا مطلب بھی نہیں پتہ کہ کیا ہے. اچھا, وہاں پر کافی جو کارکن ہیں شہید کر دی گئے. ابھی اگر آپ کے احتجاج ختم ہو جائے گا, لیکن ان کارکنوں کا کیا ہوگا جو جن کے گھر جو شہید ہو گئے؟ اب ہم اپنی جو ہے نا کارکنان کی لاشیں اٹھا کر تھک گئے, اور زخمیوں ہم کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے, اور کب تک ہم اسی طرح معاملات چلتا رہے گا. ایک اندھیر نگری ہے, ایک لاکھ قانونیت ہے, اور انشاءاللہ اب اس طرح نہیں ہوگا. اب ہم انشاءاللہ ان کا حساب لیں گے, اور گورنمنٹ پنجاب سے ہم لیں گے, ایک ایک پائی کا حساب لیں گے. ایک ایک کارکن جو زخمی ہوا ہے, جو شہادت ہے, اس کا ہم حساب لیں گے, اور انشاءاللہ ان کو جو ہے نا ہم انصاف کے کٹارے میں لائیں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. چاچو آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس ٹھیک ہے, یہ میرے بھائی ہیں, بس جو انہوں نے کہا ہے میں ان کے ساتھ ہوں, اور جس طرح انہوں نے بات کی ہے بالکل من و عن میں ان کے ساتھ ہوں. اور یہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بالکل درست ہے, اور اسی لحاظ سے جو ہے نا میں ان کی جو ہے نا بالکل بیک جو ہے نا کھڑا ہوں, اور میرا بھی تعلق جو ہے نا تحریک سے ہی ہے. تو اللہ